بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان نے 1.5 صدی قبل اپنی دور اندیش نگاہوں سے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا تھا اور مستقبل کے خطرات و خدشات سے متعلق جو پیشن گوئیاں کی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو آگاہ کیا تھا کہ اگر جدید علوم سے وقت رہتے رشتہ استوار نہیں کیا تو ترقی کی دوڑ میں دیگر اقوام سے نہ صرف یہ کہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ 1857 عیسوی میں انگریزی حکومت کے خلاف اٹھنے والی بغاوت اور اس کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے حالات ان کے سامنے تھے۔ اس وقت چن چن کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی پژمردگی اور مایوسی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اس نازک دور میں ان کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اٹھایا۔ وہ مسلمانوں میں اعتماد کی بحالی اور ان کی ظفریابی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید علوم سے آراستہ ہوں اور سائنسی طرز فکر اختیار کریں۔ رسم و رواج کی رسی میں جکڑی مسلمانوں کی اکثریت کو وہ آزاد کرانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان قدامت پرستی ترک کر کے مغربی طرز معاشرت اپنائیں اور اپنے اندر روشن خیالی پیدا کریں، وہ روشن خیالی جو مشرق کی میراث ہے لیکن مغرب نے اپنا رکھا ہے۔ سر سید ہندوستانی قوم بالخصوص مسلمانوں میں ایک معاشرتی اور فکری انقلاب لانا چاہتے تھے، ایک ایسا انقلاب جس کی عمارت ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو۔ اس کے لیے انہوں نے تعلیم اور جدید تعلیم کو محور و مرکز بنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے حصول علم کا راستہ اختیار کیا تو نہ صرف یہ کہ دین سے قریب ہوں گے بلکہ دنیا بھی ان کے قدموں میں ہوگی۔ وہ تعلیم کی مدد سے شخصیت کی تعمیر چاہتے تھے، ایسی شخصیت جس کا خاکہ انہوں نے کچھ اس طرح بنا تھا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں سائنس اور پیشانی پر کلمہ لا الہ الا اللہ تحریر ہو۔ آج کے حالات میں مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی، معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیں اور پھر 150 سال قبل سر سید احمد خان کے انتباہ پر غور کریں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور یہ کہ آئندہ کا ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ آج کی تاریخ میں سر سید احمد خان کے لیے سب سے بڑا خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم ان کے مشن کا نہ صرف حصہ بنیں بلکہ اس کی ترویج و اشاعت میں بھی اہم کردار نبھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔